الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس قصے کو ہم ابھی ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے اس آیت کی درست ادائیگی کو سن لیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے قالو، قالو نہیں کہنا، قالو پہلا کلمہ، قالو ادع لنا عین کہنا ہے، قالو ادع لنا نہیں کہنا، ربک یبین لنا ما ہی، قال نہیں کہنا، انہو یقول نہیں کہنا، انہا بقرہ، با قاف بقرہ، بقرہ نہیں کہنا، لا فارض ولا بکر عوان نہیں کہنا، عوان بین ذالک فافعلوا عین، فافعلوا نہیں کہنا، ما تؤمرون۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل بولے کہ اے موسیٰ ادع لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، پوچھیں کیا، یبین لنا ما ہی، جس گائے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں ذبح کرنے کا، کہ وہ کیا ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کی ناجائز حجتیں اور حکم ربانی کو نہ ماننے کی یہ ہیلے اور بہانے تھے۔ اللہ نے جب ایک گائے کے ذبح کا حکم دیا تو دیکھیں اللہ کے مخلصین بندے اور اللہ کے ماننے والے، تسلیم کرنے والے بندے ابراہیم نے کیا کیا۔ انہیں خواب آئی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کا یہ بندہ ابراہیم حنیف، جو سب دنیا کے سے کٹ کے رحمان و رحیم کے ساتھ جڑ گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیٹا بھی اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ اس کی ماں، کوئی حائل نہیں ہوا اللہ کے حکم کی تنفیذ کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں، جیسے ہم نے قصے میں ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا، اس بارے میں دو واقعات تفصیل میں آتے ہیں۔ ایک شخص جو مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے، وہ جو اکیلا ہی وارث تھا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہا اور اسے قتل کر دیا اور پھر محلے میں پھینک دیا۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک مالدار متمول شخص نے اس سے بیٹی کا رشتہ اس کے بھتیجے نے مانگا تو اس نے نہیں دیا، تو اس نے ناراض ہو کے یہ قتل کا فعل، اس کا ارتکاب کیا، اور پھر اس کو ایسی جگہ پہ ڈال دیا کہ قاتل کا پتہ ہی نہ چلے، یا جو لوگ محلے والے ہیں ان پہ اس کی دیت واجب ہو جائے، اور وہ اس کی وراثت بھی لے لے اور یہ لوگوں سے جو مال ملے وہ بھی لے لے۔
لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا اور کیسے حل کیا اس معمے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے تمام عقدے حل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی تمام مشاکل کو حل کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی قوم کو یہ حکم دیں کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگائیں، کوئی حصہ، یہ زندہ ہو کے اپنا قاتل بتا دے گا۔ اور یہی ہوا، پھر اس نے اپنا قاتل بھی بتا دیا، جیسے کہ اس کے بعد کی آیات میں آتا ہے۔ لیکن ابھی آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے جس پہ اللہ نے 10 انعامات فرمائے، بارش کی انعامات کی، مگر ان کی شناعت اور بدبختی دیکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے اس قضیے کا حل آیا جس میں قاتل کا علم ہو جانا تھا اور ناجائز لوگ جو تھے ان کی برات ہو جاتی، تو یہ حکم اللہ نے یوں لے کر فرمایا کہ اے پیغمبر اس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ یقیناً اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب پہلی حجت باری دیکھیں، قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا تو کہہ رہا ہے، ہم قاتل کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں اور آپ گائے کو ذبح کروانا چاہتے ہیں۔ گائے کا ذبح کرنا اور قاتل کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ ہے پہلی شناعت اور بدبختی ان کی اور حجت بازی۔ تو اس پہ جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نبی کا اپنی امت کے ساتھ تمسخر کرنا یہ جاہلانہ عادت ہے، یہ جاہلانہ عمل ہے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ پہلی آیت 68۔ اگلی آیت 69، انہوں نے کہا، جس کا آج ہم نے تلاوت کی، پھر وہ بولے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ وہ اس گائے کی حقیقت ہمیں بتا دیں، ماہی، وہ گائے کیا ہے، اس گائے کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ایک معاندانہ سوالات، یہ ان کی چوتھی شناعت تھی بنی اسرائیل کی۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اس کا باہم ربط ہے صورتیں صورتوں سے، آیات آیات سے، کلمات کلمات سے۔ تو اس سے پہلے ہم نے 10 انعامات کو مرتب ذکر کیا، پھر تیسری شناعت کا بیان ہوا، پھر اب یہ چوتھی ہے، وہ کیا کہ معاندانہ سوالات انہوں نے شروع کر دی۔ اب موسیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر لگا دو، تھوڑی دیر کے لیے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتلا دے گا۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار ہوا تاکہ ان میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ وحی کے ذریعے سے بھی اس کا نام بتا سکتے تھے اللہ سے پوچھ کر، مگر ممکن تھا کہ یہ لوگ موسیٰ کی تکذیب کر دیتے۔ ان کی عادت اور جبلت میں یہ تھا انبیاء کی تکذیب کرنا اور ان کی بات کا یقین نہ کرتے اور پھر اپنے کفر میں ہی مبتلا رہتے۔ اور جب ایک مردہ زندہ ہو کر خبر دے گا تو اس میں کذب کا احتمال، تکذیب کا کوئی احتمال نہیں رہے گا اور نہ ہی انہیں چون چرا کرنے کی گنجائش ہوگی۔ جو شخص عالم غیب سے آیا، برزخ سے آیا،
وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ گائے اور بچڑا جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو، جس کو تم نے معبود بنا لیا، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اللہ کی سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں اس کے احکام میں، تو جو ذبح ہونے کے قابل ہے وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے ذوم میں اس سوال کو فلسفہ سمجھا، کیا کہ موسیٰ سے یہ پوچھیں کہ قاتل سے گائے کے دعویٰ کرنے کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے حجت بازی کی، معاندانہ سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں تم سے تمسخر کروں، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس حکم کی تعمیل ناگزیر ہے، یہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا، تو انہوں نے پھر مزید سوالات یہ کیے کہ ایسی گائے جس کو ہم اللہ کے لیے ذبح کریں اور وہ قاتل کا سراغ ہمیں لگا دے، یہ کوئی عجیب و غریب گائے ہوگی، عام تو نہیں۔ یہ حجت بازی، بار بار سوالات۔ اب آپ دیکھیں، پہلا سوال یہ کہ ماہی، اس کی حقیقت ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا ہے، پھر آگے مزید اس کا رنگ کیا ہے، پھر اس کی عمر کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو وہ کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے خود اپنے لیے ہی مشقتیں پیدا کی۔ اللہ نے کثرت سوال سے بھی منع فرمایا کہ اپنے انبیاء سے کثرت سوال بھی نہ کیا کرو، جو حکم دیں اس کی تنفیذ کرو، جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پھر اس کا رنگ، اس کی عمر، یہ سارے سوالات۔ انہیں کسی خاص گائے کا خاص ماہیت اور نوعیت اور رنگ کی گائے کا حکم نہیں تھا، وہ خود ہی اپنے لیے سختیاں مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر سوال ہوا ان کی طرف سے، جو آج کی آیت ہے، قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ بیان کرے، یبین لنا، ہمارے لیے بیان کرے، وہ گائے کیا چیز ہے، ماہی، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ خاصیت کہ اس کے گوشت سے قاتل زندہ ہو جائے عام گائے کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، قال، اے موسیٰ علیہ السلام فرما دیں، یا انہوں نے فرما دیا اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو، انہو یقول، اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہے، لا فارض، کیا کہ اس کی ماہیت، خصوصیت جب تم طلب کر رہے ہو تو سنو، پھر وہ ایسی گائے ہے، کیا، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان، بلکہ متوسط اور بین بین ہو۔
یعنی میانہ سال ہو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اوان بین ذالک، فافعلوا ما تؤمرون، تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا۔ تو اللہ کے مخلصین، اللہ کے حنفاء جو اللہ کی طرف ہی سب دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اسی کے ہو جاتے ہیں، وہ سوال و جواب نہیں کرتے، نہ اس گائیکی کو خاص حقیقت اور ماہیت ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، چلیں پھر آپ اتنا تو پوچھ دیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرا رب یہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، اس کا رنگ تیز اور کھلا ہوا ہو، اور تو سن الناظرین، اور دیکھنے والوں کو اچھی بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سوالات کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ جو آگے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اگلے مجالس میں بات کریں گے۔ یہاں پہ مقصد اور غرض اس مدعا کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے احکام میں معاندانہ اور مبنی بر تعنت سوالات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم کی فوری طور پہ تنفیذ کرتے ہیں عملی طور پر۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کی شناعت میں سے ایک ہے کہ وہ جب کوئی ان کو حکم دیا جاتا تو وہ لایانی اور فضول اور بیکار معاندانہ سوالات کرتے۔ تو یہ مسلم امت کا شیوا نہیں کہ اللہ کے احکام کے باب میں اور اپنی کتاب کی تعلیمات کی تنفیذ کے باب میں لایانی حجتیں تلاش کریں، جیسا کہ آج مسلم امت کا عمومی روش ہے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کرو اپنی مملکت میں، اپنے ملک میں، تو وہ نہ کرنے کے لیے 100 ہینہ اور بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں برادران اسلام، یہ روش اللہ کے محبوبین اور اللہ کے مطیعین کی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے احکام سے محبت اور ان کی عملی تنفیذ کی تطبیق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا